سب سے پہلی نازل ہونے والی وحی، سب سے پہلے آسمانوں سے اترنے والا اللہ کا کلام، اور اس میں دین اسلام کی جو بنیادی چیز تعلیم و تعلم کے اعتبار سے امت کو دی، اور حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان با کمال اصولوں پر ایک جماعت تیار کی جسے جماعت صحابہ و اہل بیت کہا جاتا ہے، اور اس جماعت نے ایک عظیم الشان کردار ادا کیا جو غزوہ بدر تک پہنچتا ہے۔ تو یہ حلف الفضول سے شروع ہو کر غزوہ بدر تک یہ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وحی کا آپ جس کے امین بنے، آپ نے جس کے لیے کردار ادا کرنا شروع کیا، اس میں بڑی واضح طور پر رہنمائی ارشاد فرمائی۔ اس لیے قرآن حکیم یہاں یہ بات ارشاد فرماتا ہے، کلا ان الانسان لیطغی۔ یہ کلا کا لفظ اس سورہ مبارکہ میں 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ پہلے میں فرمایا ان الانسان لیطغی، انسان سرکش ہو گیا ہے اور اس کے اندر طغا پیدا ہو گیا ہے، کہ قرآن حکیم نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اذهب الی فرعون انہ طغی، آپ فرعون کی طرف رسول بن کر، ہادی بن کر، رہنما بن کر جائیں۔ کیوں؟ اس نے سرکشی کا راستہ اختیار کر لیا ہے، اس کے اندر طغا کی کیفیت، طغیان کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، اور اس سرکشی کا نتیجہ فرعون اپنے دور میں کس طرح سے لے رہا ہے۔ قرآن حکیم اس کا نقشہ بھی کھینچتا ہے کہ دیکھو ان فرعون علا فی الارض، جب اس فرعون کو زمین پر حکومت ملی، تخت مل گیا، سلطنت مل گئی، فوج مل گئی، قوت اور طاقت میسر آ گئی، تو اب اس نے وہ طغا، سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ اور وہ سرکشی کیا تھی کہ جب اسے یہ حکومت مل گئی، وجعل اہلہا شیعا، اس نے سوسائٹی کو توڑ دیا، وہاں فرقے پیدا کر دیے، وہاں ایک کو دوسرے سے جدا کر کے اس کو دوسرے کے مخالف کھڑا کر دیا، اور یستضعف طائفۃ منہم، ایک گروہ کو کمزور کر کے نیچے کر دیتا ہے، دوسرے کو وسائل معیشت اور چیزیں دے کر کھڑا کر دیتا ہے، اور انہیں آپس میں لڑاتا ہے۔ یستضعف طائفۃ منہم، اور دوسرا کام یہ کیا، یذبح ابناءہم، ان کی نسل نو کو برباد کر دیا، تاکہ آئندہ مستقبل میں اس حکومت فرعونی سلطنت کے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، بنی اسرائیل میں سے، اس قوم میں سے کوئی تیار نہ ہو سکے۔ قوم موسوی اور یہ فرعون حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام مصر میں اپنی اس نسل کو لے کر آئے تھے، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس غلام قوم کو آزادی کی طرف رہنمائی دینے کے لیے یہاں پر کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب اس نے سرکشی یہ کی، سوسائٹی میں نفرت پیدا کی، انتشار پیدا کیا، فرقے بنائے، سب کو ایک دوسرے کے خلاف لڑایا، اور ان پر اپنی حکومت کو قائم کیا، اور پھر ان کی نسل نو کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا کہ کوئی موسیٰ پیدا نہ ہو جائے جو میری سلطنت کا مخالف ہو، جو میری حکومت کا مخالف ہو، جو اس کو اکھاڑ کر پھینک دینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کی عورتوں کو زندہ رکھ کر ان سے اپنے گھر کے کام اور اپنی عیاشیوں کا انتظام کروایا۔ اب فرعون انسانی سوسائٹی میں انسانوں کو غلام بنا کر، ماتحت بنا کر، انہیں مجبور بنا کر
ان میں فرقے پیدا کر کے انہیں ٹکرا کر لڑا کر ان پر حکومت کر رہا ہے۔ قرآن حکیم اسے طغا کہتا ہے۔ اسی لیے یہاں اس پہلی وحی میں سیرت طیبہ کے قرآن حکیم کے نزول پر سب سے پہلی وحی میں کلا ان الانسان لیطغی کہ یہ انسان یہ سرکش ہو گیا ہے اور اس نے اپنی سوسائٹی میں سرکشی کو قائم کرنا شروع کر دیا۔ جس طرح فرعون کو پامال کیا گیا، آج کے ان ظالموں کے خلاف بھی تو قوت ہونی چاہیے، آج بھی تو کوئی موسیٰ ہونا چاہیے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے حضرت نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، جیسے ہم نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور کے فرعون کو شکست دی، آپ اپنے دور کے فرعون کو شکست دیں گے۔ اسی لیے حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے دور کا یہ جو فرعون ہے یہ ابو جہل ہے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس پر جب موت آئی، جب اسے بحیرہ قلزم میں غوطہ دیا گیا تو وہ کہنے لگا میں بنو اسرائیل کے رب پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں، اور جب اس فرعون کی گردن کاٹنے کے لیے آگے بڑھے تو یہ کہنے لگا میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا، سر کے ساتھ گردن لگی ہوئی ہو، پتہ چلے کسی سردار کی گردن پڑی ہوئی ہے، کسی سردار کا سر پڑا ہوا ہے، تو اس میں وہ فرعونیت اس سے بھی زیادہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں قریش کو جمع کرنے والا، وہاں کی پوری قوموں میں اتحاد پیدا کرنے والا، انہیں آپ کے خلاف کھڑا کرنے والا، آپ کے مقابلے میں یہ قوت تیار کرنے والا یہ کون ہے؟ وہ اس دور کا فرعون ہے، ابو جہل ہے۔ اور ہر دور میں فرعون آتے رہیں گے، یہ طغیان و سرکشی کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور حق کی جماعت قرآن حکیم کی تعلیم سے ان کے خلاف رہنمائی لے کر ان کے خلاف کردار ادا کرے گی، کوشش اور جد و جہد کرے گی۔ اس لیے فرمایا کہ تمہیں ان کی سرکشیوں کو سمجھنا ہے۔ پھر قرآن حکیم دوسری مرتبہ یہ بات ارشاد فرماتا ہے کلا کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، کہ اگر یہ مسلمان جماعت کی قوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، مقابلے میں آتا ہے، اس کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، اس کی فرما برداری نہیں کی جا سکتی، اس کے حکم کو نہیں مانا جا سکتا، آپ کو اس کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا اور کردار ادا کرنا پڑے گا۔ لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، ہم اسے چوٹی سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سوسائٹی میں ان کمزور لوگوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں جنہیں گھسیٹا جا رہا تھا، جن کے جسموں پر بڑے بڑے پتھر رکھے جا رہے تھے، جن کے جسم کے ٹکڑے کیے جا رہے تھے، کہ تم اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو۔ لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، اگر یہ باز نہ آیا ہم اسے چوٹی سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ جب چوٹی سے پکڑ لیا جاتا ہے پھر وہ حرکت نہیں کر سکتا، اس لیے فرمایا اس کو چوٹی سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ لنصفعا بالناصیہ، اور پریشان ہونے کی بات نہیں، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، یہ چوٹی یہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، یہ جھوٹی بھی ہے، خطا کار بھی ہے، ظالم ہے، انسانیت کی دشمن چوٹی ہے۔ اس لیے اس سے قوت کو کھینچ لینا، اس سے اقتدار کو چھین لینا، اس کی طاقت کو کمزور کر دینا، یہ مستقل کام ہے کہ ایسے کیا جائے۔ اور حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر ان 70 لوگوں کو جنہیں مار دیا گیا تھا،
انہیں چوٹیوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر کلیب بدر میں ڈال دیا۔ وہ بدر کا کنواں جن میں ان سب کو ڈال دیا گیا تھا، حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو آج جو چیز تمہارے سامنے میں نے رکھی تھی تم اس تک پہنچ گئے، تم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اپنے ظلم سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے، انسانوں کے حقوق چھین رہے تھے، انہیں مجبور بنا دیا تھا، قلاش کر دیا تھا، بھوکا ننگا کر دیا تھا۔ آج جیسے حالات ہیں، امت کا کوئی فرد بھی ہو آپ اس کے حالات کا جائزہ لیں۔ ان ظالموں نے تمام اسباب و وسائل جمع کر کے اپنے پاس چھوڑ لیے، غریب کے پاس کچھ نہیں، بجلی کا بل دینے کے پیسے نہیں، بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے پیسے نہیں، ایک چیز پوری کرتا ہے تو دوسرے کے لیے رو رہا ہوتا ہے، دوسری پوری کرتا ہے تو تیسرے کے لیے رو رہا ہوتا ہے۔ کیوں ایسے حالات آ گئے؟ اس لیے کہ تمام وسائل جمع ہو کر چند لوگوں کے پاس چلے گئے، عام انسانیت وہ بھوک میں مبتلا ہو گئی، غربت میں مبتلا ہو گئی۔ اس لیے حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظالموں کی، سفاک لوگوں کی، انسانیت کے قاتل اور دشمنوں کی چوٹیاں پکڑ کر گھسیٹ کر کلیب بدر میں ڈال دی، رہنمائی دی کہ ہر دور میں مسلمان اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں عزت حاصل کرے، قوت حاصل کرے، غلبہ حاصل کرے، اس کے پاس رزق ہو، اس کی نسل کو خوشحالی ملے، تو ان ظالموں کی چوٹیاں پکڑ کر انہیں کلیب بدر میں ڈالنا پڑے گا۔ اب جب آپ اس کے لیے کردار ادا کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، وہ اپنی نادیہ کو بلائے گا۔ انہوں نے وہاں دار الندوہ بنایا تھا، اپنی ایک مشاورتی ٹیم بنائی تھی، وہاں بیٹھ کر لوٹنے کے فیصلے کرتے تھے، غلام بنانے کے فیصلے کرتے تھے، انسانوں کو ان کے حقوق سے عاری کرنے کے فیصلے کرتے تھے۔ فرمایا کہ فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، اب وہ اپنی نادیہ کو جمع کرے گا۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ، ہم بھی پیادے سیاست کے کھڑا کر دیں گے۔ تو نادیہ کے مقابلے میں زبانیہ آئے گی۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیٹھ کر مکہ میں وہ زبانیہ تیار کر دی، جو ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سعد ابن ابی وقاص ہیں، اور یہ پوری قوت تیار کر دی کہ تم اپنی قوت لے کر آؤ، ہم مقابلے میں اپنی قوت لے کر آئیں گے۔ میدان بدر میں اللہ نے یہ نقشہ سامنے رکھ دیا۔ 3 آدمی ادھر سے نکلتے ہیں، قریشیوں کے 3 ادھر سے نکلتے ہیں۔ جب مہاجرین کے مقابلے میں، جب ان قریشیوں کے مقابلے میں انصار میں سے نکلے تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرنے کے لیے آئے، تم مہاجرین میں سے مکہ سے آنے والے لوگوں کو باہر نکالو۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی سے فرمایا علی تم باہر نکلو، عباس تو باہر نکل۔ قریشیوں میں سے 3 آدمی بھیجے، 2 منٹ میں ان 3 کو بچھاڑ دیا، گردنیں اتار کر سائڈ میں کر دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زبانیہ تیار کی تھی، یعنی آپ بدر کی جنگ سے پہلے تمام جنگوں کے حالات کا مطالعہ کریں، ہجوم کی جنگ ہوتی تھی، ایک ہجوم دوسرے ہجوم پر چڑھ آتا تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنی زبانیہ کو ڈسپلن دیا، اسے طاقت دی، اس کو اندر صلاحیت پیدا کی۔ وسائل تھوڑے ہیں، اسلحہ تھوڑا ہے، لیکن اعلیٰ ڈسپلن۔ اللہ کے نبی نے 3 صفیں بنا دی۔ پہلی صف جن کے پاس تلوار ہے انہیں زمین پر کھڑا کیا، دوسری صف اس سے پیچھے آ کر وہ پہاڑ کے اوپر کھڑی ہے، ان کے پاس برچھیں ہیں، اور تیسری صف وہ اس سے اوپر کھڑی ہے، ان کے پاس تیر ہیں، اور اس سے پیچھے اللہ کے نبی نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا، وہاں سے آرڈر جاری کیا، جس صف کے لیے جو آرڈر آئے وہ صف والا اس کے مطابق کردار ادا کرے۔ ان 313 نے اس بڑی قوت کو بچھاڑ کر ان کے 70 آدمی مار کر 70 کو قید کر کے اللہ کے نبی فتح مبین حاصل کر کے مدینہ تشریف لا رہے ہیں۔
سندعو الزبانیہ، تم نادیہ بلاؤ، ہم زبانیہ بلائیں گے۔ دین اسلام مسلمانوں کو ڈسپلن سکھاتا ہے۔ آج ہم یہ ساری چیزیں بھول گئے۔ پھر فرمایا آخری مرتبہ کلا، سن لو، لا تطیعوا، ان کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، ان کے پیچھے نہیں چلا جا سکتا، ان ظالموں کی کسی حکم کو نہیں مانا جا سکتا۔ حکم کس کا مانا جائے گا؟ واسجد واقترب، سجدہ اللہ کے سامنے، اور قرب اللہ کا، تعلق اللہ کا۔ جب اللہ کی محبت میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اس کے حکم کی اطاعت میں ہم آگے بڑھیں گے، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ آج یہ غربت، یہ افلاس، یہ تنگ دستی، یہ انسانوں کا قتل، یہ سب کچھ روکا جا سکتا ہے اس طرز پر جس طرح نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں وہ زبانیہ، وہ خاص جماعت تیار کر کے انسانوں کو، دنیا کے تمام انسانوں کو ظلم سے نجات دلا دی۔ صرف اپنوں کو نہیں، عرب میں، عجم میں، قیصر میں، کسریٰ میں، دنیا میں جہاں بھی کوئی مظلوم تھا اس مظلوم کی حمایت کے لیے یہ زبانیہ نکلی ہے، انہوں نے کردار ادا کیا ہے۔ تو یہ حلف الفضول جو معاہدہ تھا کہ ہم کسی مظلوم کو نہیں چھوڑیں گے، باللہ یدن واحدن علی الظالم مع المظلوم، ہم ایک قوت بن کر اس ظالم کے مقابلے میں مظلوم کے حمایتی ہوں گے، اس کو اللہ کے نبی نے عملی جامہ پہنا دیا۔ بدر تک یہ سیرت طیبہ کا یہ جو خلاصہ ہے یہ ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی اس بنیاد کو سمجھیں۔ آج کے یہ مشکل ترین حالات ہم اس میں کس طرح سے کردار ادا کریں گے، اس کے لیے قرآن سے ہمیں رہنمائی لینی ہے، سیرت طیبہ سے رہنمائی لینی ہے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت کی سرخروئی حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔